اسلام کے چار عظیم امام جنہوں نے اسلامی فقہ کی بنیاد رکھی اور اپنے علم و دانش سے امت مسلمہ کی رہنمائی کی، یہ چار امام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو نہ صرف اپنے وقت کے عظیم علماء تھے بلکہ ان کی تعلیمات آج بھی اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگیاں علم، تقوی اور خدمت دین کا بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے اسلامی قانون کو اس انداز میں مرتب کیا کہ وہ مختلف ادوار اور معاشروں کے لیے قابل عمل بن گیا۔ آئیے ان کی حالات زندگی اور کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور شروع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے۔ امام ابو حنیفہ، جن کا اپنا نام نعمان بن ثابت تھا، 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں کوفہ میں ایک دیندار اور فارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ثابت تاجر اور دیانتدار شخص تھے، جبکہ ان کی والدہ پرہیزگار خاتون تھی جنہوں نے ان کی تربیت دینی ماحول میں کی۔ انہوں نے دینی علوم کی طرف بھرپور توجہ دی اور اپنے وقت کے نامور علماء سے منطق، ادب، حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی زندگی میں ہی ان کی علمی بصیرت نے انہیں کوفہ کے علمی حلقوں میں ممتاز مقام دلایا۔ امام ابو حنیفہ کا دینی سفر ان کے بچپن ہی سے شروع ہوا۔ جب انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے خاندان کی دینداری نے ان کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا۔ ابتدا میں وہ تجارت کے ساتھ مصروف رہے، لیکن امام شیبے کی ترغیب نے انہیں دینی تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے مشہور علماء کے دروس میں شرکت کی اور فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جو ان کے سب سے اہم استاد بنے۔ کوفہ کے علمی ماحول نے انہیں علم و تحقیق کا عادی بنایا۔ انہوں نے ابتدا میں علمی مباحثوں میں حصہ لیا اور گہری بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا دینی سفر ان کی محنت، لگن اور علم کی جستجو کا مظہر تھا۔ ان کی ذہانت اور سوالات کرنے کی صلاحیت نے انہیں علماء کے درمیان منفرد مقام دلایا۔ امام ابو حنیفہ نے مختلف مذاہب کے علماء سے علمی تبادلہ کیا، جو ان کی فکری ارتقاء کا سبب بنا۔ ان کا دینی سفر محض تعلیم حاصل کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ عملی میدان میں بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے دین کو عام لوگوں کے مسائل سے جوڑا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی دینی تعلیم کے دوران مختلف جید علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے اہم استاد حماد ابی سلیمان تھے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن سے انہوں نے فقہ کے اصول سیکھے۔ حماد بن ابی سلیمان سے انہوں نے تقریباً 18 سال تک تعلیم حاصل کی اور ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے امام شیبی سے بھی استفادہ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، نافع مولا ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشہور علماء سے بھی حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ نے ان کے علم میں گہرائی اور وسعت پیدا کی۔ انہوں نے اہل عراق کے فقہی اصولوں کو سیکھا اور ان میں اجتہاد کے اصول اپنائے۔ ان کے اساتذہ کا اثر ان کی فقہی سوچ پر نمایاں نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے مکہ اور مدینہ کے علماء سے بھی علمی تبادلہ کیا۔ ان کے اساتذہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء شامل تھے، جن سے انہوں نے علم دین سیکھا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، جن میں کئی مشہور علماء شامل تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ظفر بن حذیل نمایاں تھے۔ امام ابو یوسف نے فقہ حنفی کو سرکاری سطح پر رائج کیا اور خلیفہ ہارون الرشید کے قاضی القضاء بنے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کو منظم انداز میں مرتب کیا اور ظفر بن حذیل، جو ان کے ایک ذہین شاگرد تھے، انہوں نے اجتہاد اور قیاس میں مہارت حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ کے درس میں شرکت کرنے والے شاگرد فقہ، حدیث اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرتے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اجتہاد اور قیاس کے اصول سکھائے۔ امام ابو حنیفہ کی سب سے بڑی خدمت فقہ حنفی کی بنیاد رکھنا ہے، جو اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ فالو کرنے والی مکتب ہے۔ انہوں نے اجتہاد اور قیاس کے اصولوں کو متعارف کروایا اور اسے شریعت کے مطابق منظم کیا۔ ان کا فقہی نظام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے اور عملی مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے اسلامی قوانین کو آسان اور قابل فہم انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے شریعت کے اصولوں کو روزمرہ کی زندگی کے مسائل پر لاگو کیا۔ ان کی خدمات نے مسلمانوں کو ایک واضح اور منظم فقہی نظام فراہم کیا۔ انہوں نے اختلافی مسائل پر علمی بحث و مباحثے کو فروغ دیا۔ ان کی فقہی بصیرت نے اسلامی قانون کو جدید مسائل کے حل کے لیے قابل عمل بنایا۔ امام ابو حنیفہ کا وقت کی حکومت کے ساتھ تعلق
اس وقت پیچیدہ ہوا جب عباسی خلافت، جو اسلامی دنیا کی مرکزی حکومت تھی، نے ان سے قاضی القضاء، جو آج کل کے چیف جسٹس کے عہدے کے برابر ہوتا ہے، قبول کرنے کا اصرار کیا۔ اس وقت خلیفہ ابو جعفر المنصور عباسی سلطنت کے حکمران تھے، جن کا دور حکومت 136 ہجری سے 158 ہجری تک رہا۔ عباسی خلافت اس وقت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور اس کی سلطنت مشرق میں خراسان سے لے کر مغرب میں شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع سلطنت کو خلافت کے استحکام کے لیے ایک مضبوط عدالتی نظام کی ضرورت تھی، اور خلیفہ منصور چاہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اس نظام کے سربراہ بن کر کام کریں۔ خلیفہ منصور کا مقصد ایک ایسا نظام لانا تھا جہاں عدالتی فیصلے ان کی حکومتی پالیسیوں کے مطابق ہوں۔ تاہم امام ابو حنیفہ ایک اصول پسند عالم تھے جو قرآن و سنت کی بالادستی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی نہایت ضروری تھی، اور وہ کسی بھی حکومتی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے خلیفہ منصور کی پیشکش کو ٹکرا دیا۔ امام ابو حنیفہ کا انکار منصور کو سخت ناگوار گزرا۔ ذاتی توہین سمجھتے ہوئے انہوں نے امام کو قید میں ڈال دیا۔ قید کے دوران امام ابو حنیفہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ حکومت کی حمایت میں فتوے جاری کریں اور خلیفہ کی پالیسیوں کو شرعی طور پر جائز قرار دیں، لیکن امام نے ہر طرح کی مراعات اور دباؤ کو مسترد کر دیا۔ قید کے دوران انہیں جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان کی استقامت اور صبر کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ مزاحمت خالصتاً اصولوں اور انصاف کی بالادستی کی وجہ سے تھی۔ امام ابو حنیفہ کی سوچ یہ تھی کہ دین کو سیاست کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے اور عدالتی فیصلے صرف شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ حکمرانوں کے سیاسی مفادات کے تحت۔ ان کا انکار دراصل اسلامی اصولوں، عدل اور شریعت کے تحفظ کے لیے تھا۔ قید کے دوران بھی وہ علمی کاموں میں مصروف رہے، اپنے شاگردوں کو علم کی تعلیم دیتے رہے اور دین کے اصولوں پر قائم رہے۔ یہ صورتحال امام ابو حنیفہ کی غیر معمولی جرت اور ان کے کردار کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، جو ہر طرح کی آزمائشوں کے باوجود اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ ان کے اس موقف نے ان کے پیروکاروں کو صبر، استقامت اور دین کے لیے قربانی کا درس دیا اور ان کی شخصیت کو ایک مثالی کردار کے طور پر اجاگر کیا۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ، جو فقہ حنفی کے نام سے مشہور ہے، اسلامی دنیا کا سب سے بڑا فقہی مکتب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دین کے اصولوں کو روزمرہ کے مسائل پر لاگو کرنے کے لیے اجتہاد اور قیاس کا بھرپور استعمال کیا، جو ان کے فقہ کی انفرادیت کا باعث بنا۔ ان کی فقہ میں نرمی، وسعت اور انسانی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ نے ایک طرف عبادات کو سہل بنایا تو دوسری طرف معاملات، تجارت اور عدالتی مسائل کے لیے شریعت کے اصولوں کو آسانی سے نافذ کرنے کے طریقے فراہم کیے۔ ان کے مکتب فکر کی تعلیمات میں عدل، رحمت اور انسانی فلاح کو مرکزی اہمیت دی گئی، جس نے اسے ہر طبقے کے لیے قابل قبول بنایا۔ فقہ حنفی کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات کو نہ صرف عام کیا بلکہ اسے مقامی روایات اور ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ بھی کیا۔ یہ فقہ مسلمانوں کی دینی، سماجی اور معاشی زندگی کا حصہ بن کر ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ حنفی فقہ آج بھی دنیا بھر میں دینی مدارس، مساجد اور علمی حلقوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بنیاد قرآن، سنت، اجماع اور قیاس جیسے مضبوط اصولوں پر رکھی گئی، جنہیں انہوں نے اپنے وقت کے علماء سے سیکھا اور اپنی گہری بصیرت سے مزید تقویت بخشی۔ قرآن مجید، فقہ حنفی کا سب سے اہم ماخذ قرآن مجید ہے، جسے امام ابو حنیفہ ہر فقہی مسئلے کے حل کے لیے پہلا ذریعہ مانتے تھے۔ وہ ہر آیت کی تفسیر اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے گہری تحقیق کرتے اور اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ ہر حکم کی بنیاد قرآن پر ہو۔ سنت نبوی، قرآن کے بعد امام ابو حنیفہ نے احادیث اور سنت کو فقہ کی بنیاد بنایا۔ وہ سنت کو شریعت کے عملی مظاہر کا ذریعہ سمجھتے تھے اور حدیث کی صحت اور اس کے راویوں کی جانچ میں بہت محتاط رہتے تھے۔ صرف وہ احادیث جنہیں انہوں نے مستند پایا اپنے فقہی اصولوں میں شامل تھے۔ اجماع، امت مسلمہ کے علماء کے متفقہ فیصلے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اجماع کو امام ابو حنیفہ نے ایک مضبوط اصول قرار دیا
وہ مانتے تھے کہ علماء کی متفقہ رائے شریعت کے احکام کو مضبوطی اور وسعت دیتی ہے، اس لیے اسے اپنے اجتہادی اصولوں کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد قیاس، جب قرآن، سنت اور اجماع میں کسی مسئلے کا صریح ذکر نہ ہوتا، امام ابو حنیفہ قیاس سے مسائل کا حل تلاش کرتے، اور یہ ان کی فقہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ قیاس کے ذریعے انہوں نے نئے مسائل پر شریعت کے اصولوں کو لاگو کیا، جو ان کی علمی گہرائی اور بصیرت کا مظہر ہے۔ امام ابو حنیفہ نے استحسان، جن کو جوڈیشل پریفرنس کہا جاتا ہے، کو فقہ کا ایک اہم اصول بنایا۔ یہ ایک خاص طریقہ تھا جس کے تحت قیاس کے بجائے زیادہ مناسب اور عملی حل کو اپنایا جاتا، اگر وہ عوام کے لیے آسانی اور انصاف فراہم کرتا۔ عرف، امام ابو حنیفہ نے مقامی رسم و رواج کو بھی شریعت کے مطابق ہونے کی صورت میں تسلیم کیا اور اسے مسائل کے حل میں شامل کیا۔ اس عمل کو عرف کا نام دیا گیا۔ یہ ان کی فقہ کو لچک مہیا کرتی ہے اور اسے مختلف ثقافتوں میں قابل قبول بناتی ہے۔ فقہ حنفی کے پیروکار دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے کچھ ممالک جہاں پر حنفی مسلک کو ایک بہت بڑی تعداد میں فالو کیا جاتا ہے، ان ممالک میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں۔ ان ممالک کے زیادہ تر مدارس اور علماء فقہ حنفی کی تعلیم دیتے ہیں اور عام لوگ بھی اسی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ ترکی میں فقہ حنفیہ کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں سرکاری فقہ کا درجہ حاصل تھا، اور آج بھی ترکی کے مسلمانوں کی اکثریت اسی فقہ پر عمل کرتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک شام، عراق اور فلسطین میں بھی فقہ حنفی کو اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں تاریخی طور پر حنفی علماء نے کام کیا۔ وسطی ایشیا کے ممالک ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور قزاقستان میں بھی فقہ حنفی کے پیروکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ علاقے امام ابو حنیفہ کے آبائی خطے کے قریب ہیں اور وہاں ان کی تعلیمات کی مضبوط جڑیں موجود ہیں۔ بالکان کے ممالک بوسنیا، کوسوو اور البانیہ جیسے ممالک میں بھی مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی پر عمل کرتی ہے۔ چین کے صوبہ سنکیانگ میں اویغور مسلمان اور دیگر کمیونٹیز بھی فقہ حنفی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ روس کے مختلف علاقوں جیسے تاتارستان اور چچنیا میں بھی فقہ حنفی کے ماننے والے موجود ہیں۔ افریقی ممالک، خاص طور پر شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ کے کچھ حصوں میں فقہ حنفی کے پیروکار موجود ہیں۔ مغربی ممالک جیسے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں مقیم مسلمان برادریوں میں بھی فقہ حنفی کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، خاص طور پر برصغیر، ترکی اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افراد۔ فقہ حنفی کے پیروکاروں کی یہ عالمی موجودگی اس فقہ کی جامعیت، عملی آسانی اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصولوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک منظم اور قابل فہم فقہی نظام فراہم کیا، جو آج بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں امام ابو حنیفہ کے عباسی حکومت کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، خاص طور پر خلیفہ منصور کے دور میں جب انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران انہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آخری سانس تک صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی وفات 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی میں ہوئی، اور ان کے انتقال سے امت مسلمہ ایک عظیم عالم سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین بغداد میں کی گئی۔ ان کی آخری زندگی اور قربانی ان کی عزم، استقامت اور دین سے محبت کا مظہر ہے، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔